إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. پچھلے درس میں ہم نے قواعد اسلام اس کورس کا دوسرا حصہ شروع کیا تھا. پہلا حصہ عقیدے سے متعلق تھا اور اس کا امتحان بھی ہو چکا ہے اور 36 اسٹوڈنٹس اس میں شریک تھے اور امید ہے کہ سب پاس ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت اچھی علامت ہے کہ 30 سے زائد لوگ اس میں شریک ہوئے اور امید ہے کہ اگلے امتحان میں اس سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اس لیے کہ کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ معلوم نہیں امتحان کیسا ہوگا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو احساس ہوا ہوگا کہ اتنا مشکل پرچہ نہیں ہے. اب ہم اس دوسرے حصے میں، یہ اس کا دوسرا درس ہمارا ہے، کتاب و سنت کی اتباع، فضیلت اور اہمیت. اس میں ہم نے پچھلے درس میں کچھ نکات دیکھے تھے. نمبر 1، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس کے پاس میری ہدایت آئے گی اور تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہبری کا انتظام کیا ہے. دوسرے، اس رہبری کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے، اللہ کے گائیڈنس کو فالو کرتا ہے، تو آخرت کی زندگی میں خوف اور غم سے اس کو نجات مل جائے گی. سمپل فارمولا. کسی غیر مسلم کو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ آیت پڑھ کے اس کو سمجھاؤ. کتنی اچھی آیت ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایک ایسی زندگی جس میں خوف نہ ہو، ٹینشن، غم، کیا ہوتا کیا نہیں، ڈر آگے کیا ہوتا ہے، اور ایسی زندگی جس میں غم نہیں. تو خوف اور غم سے پاک زندگی اگر کسی انسان کو چاہیے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گائیڈنس کو ایکسپٹ کر لینا، فالو کرنا. جو اللہ نے بولا وہ کرنا، بس ایک ایسی زندگی ملنے والی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. تو یہ پہلی بات ہے. تو کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے، اللہ کی ہدایت کے تسلیم کرنے میں ہے. نمبر 2، ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی اتباع کرے. ایسا نہیں کہ آپشن ہے، چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو، ایسا نہیں ہے. جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ دین چھوڑ کے کچھ اور بھی کرے. نہیں آپشن، اس کو کرنا ہی پڑے گا اس کو. تو اس میں ہم نے کچھ آیتیں دیکھی تھی. نمبر 3، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے.
قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کے احکام کو واضح کیا. تو جہاں قرآن اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی سنت یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے دین لیں. اتنا ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں. اب ہم آگے بڑھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. کیا فصل ہے؟ اللہ اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا، یعنی جو ہم کو دیا گیا اس کو ماننا پڑے گا. اس میں 5 پوائنٹ ہیں. میں ترتیب اس کی الگ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پوائنٹ نمبر 2 کو میں پوائنٹ نمبر 1 دے رہا ہوں. آپ ترتیب یاد رکھیے تاکہ سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا مطلب؟ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ ہر وہ چیز لینا جو نبی لے کر آئے. یعنی دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دین دیا، پیج نمبر 42 پر 42 پر پوائنٹ نمبر 2 مل گیا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین دیا، اب آدمی ایسا کر سکتا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا میں لیتا ہوں، یہ اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں لیتا، کر سکتا ہے. اللہ نے جو اپنا دین دیا وہ ڈائریکٹ ہم کو دیا. کس کے پاس دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہم کو بتائیں، عقیدے کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاق کی، معاشرتی آداب کی، پچھلی قوموں کے واقعات، غیب کی خبریں، قیامت کے بارے میں بہت کچھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت کچھ دیا. اب اس میں سے کیا ہم کو اختیار ہے ہم کچھ لیں کچھ نہیں لیں؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں ایسا اختیار ہے اس کی. یہی ہے، ہاں یہی دلیل ہے کہ ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وما ما جو کچھ، آتاکم آتا دینا، کم تم کو، جو کچھ دے تم کو، کون؟ اور رسول، یہ رسول الف لام جو آ رہا ہے یہاں پر کس لیے ہے؟ یہ رسول، یہ رسول جو کچھ تم کو دیں، فخذوہ تو اسے لے لو، فخذوہ تو لے لو تم سب اس کو. کس کو؟ جو رسول تم کو دے. تو جو کچھ رسول نے دیا وہ کیا کرنا پڑے گا؟ لینا پڑے گا. کبھی رسول دین کے بارے میں کوئی بات ہم کو بتائیں گے، اس کو لینا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کبھی رسول کسی کو مال دیں گے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہ آیت مال دینے کے بارے میں، قرآن میں تو نہیں مال دینے کے بارے میں. قرآن میں کہا گیا جو کچھ دیں وہ لے لو. تو چاہے رسول مال دے، مال دینا پڑے گا. حکم دے، اس کو ماننا پڑے گا. کوئی خبر دیں، اس کو بھی لینا پڑے گا. تو چاہے دنیا کی کوئی چیز دیں یا دین کی، کوئی خبر دیں یا کوئی حکم دیں، سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا. اس کا انکار کرنا جائز ہے نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو. اور وما، اور جو کچھ نہاکم تم کو منع کریں، عنہ جس کسی چیز سے، جس سے بھی یہ رسول تم کو منع کریں، فانتہوا
تو اس سے باز آ جاؤ، اس سے رکو۔ یہ دو باتیں قرآن کریم میں اللہ نے یہاں پر بتائی۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں شریعت کی ہم کو دیں، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنے کے کام کرنے ہیں، اور کچھ چیزوں سے منع کر دیا، تو اب جس سے منع کر دیا کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے رکنا پڑے گا۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ جو کچھ دیں لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کا بہت اچھا استدلال کے لیے استعمال آپ کہاں کر سکتے؟ بدعات میں، کہ بدعات چالو کرنا چاہیے، یعنی کیا وضاحت وہ کریں، خود کریں۔ پھر بدعات کا اس میں رد کہاں سے آ رہا ہے؟ بدعات تو جو کر دیا وہ لے رہے ہیں، پر ایڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایڈیشنل ہوتی ہے نا بدعت، تو اس کا رد ہے کہ اس کا کہاں بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں؟ اتباع میں، جو کتاب و سنت کی، یعنی کیسا؟ تو پورے سبق کا نام ہے وہ، کیسا بولنے آنا چاہیے ہم۔ اس میں تو نہیں ہو بات ہے، اس میں یہ جو رسول دے وہ لے لو، نمبر 1 یاد رکھیے۔ اب اس میں منکرین حدیث کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نمبر 1، اور کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک، جو لوگ بولتے ہیں ہم قرآن لیں گے، حدیث اس میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی مانتے۔ اب اس میں کیا بتایا؟ جو بھی رسول دیں اسے، رسول نے خالی قرآن دیا، حدیث دی کہ نہیں دی؟ تو پھر قرآن بھی لینا پڑے گا۔ اور تو اس آیت سے معلوم ہے جو رسول دیں اس کو لے لو۔ تو اس میں یہ نہیں کہا جو قرآن رسول دے اس کو لے، جو قرآن سے ہٹ کے دے وہ مت لو، ایسا ہے؟ اس میں ہے کہ جو دیں وہ لے لو، یعنی الٹیمیٹ یہ جو دے رہے لے لو۔ تو رسول کے اوپر چھوڑ دیا گیا، رسول کی ہر چیز لینی پڑے گی، تو قرآن بھی، اور قرآن کی تفہیم جس کو سنت یا حدیث ہم کہتے ہیں وہ بھی لینا پڑے گا۔ اور دوسرا وما نہاکم عنہ، ایسا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ منع ہے اس سے رکو، ایسا ہے؟ جس سے منع کر دیں، تو اگر کوئی چیز قرآن میں منع نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ منع کی آیت ہے ہی نہیں، نہ کرنے کے بارے میں کچھ ہے قرآن میں جس کا ذکر ہی نہیں، اگر ایسی کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تو منع ہے وہ، تو قرآن میں نہیں ہے نا وہ، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بہت ضروری، یہ آیت اتنی آپ نے یاد کر لی تو منکر حدیث کے گلے پہ آپ ہر وقت سوار رہو گے۔ اس میں ہے کیا؟ قرآن میں وہ کیسا کرتے ہیں؟ قرآن میں بتاؤں، قرآن کے باہر کا نہیں چاہیے، حدیث ہم کو اس کو دلیل نہیں چاہیے حدیث، تو آپ یاد پکڑ لیں جو کچھ رسول دیں، بولے گا نہیں یہ مال بانٹنے کے بارے میں، اس میں کدھر ہے مال؟ جو کچھ خالی مال ہے، مال کے سوا بھی تو ہے، اس میں تو جو مال دیں ایسا ہے، جو مال دیں ایسا ہے، جو کچھ۔ تو جب اللہ نے سب کے بارے میں بیان کیا، سب کے بارے میں ہم مانے، تیرا ایکسپلینیشن ہم نہیں مانتے، تو نبی کا نہیں مانتا ہم تیرا مانیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ منکر حدیث کو ہم کہیں گے تو تیرا ایکسپلینیشن ہم کو قرآن کی آیت کا ماننے بول رہا ہے، اور ہم تیرے کو نبی کا دے رہے تو وہ نہیں مانتا، نبی بڑا کہ تو بڑا، تیرا کیوں لیں گے ہم قرآن کی آیت کے الفاظ لیں گے، جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو کوئی حکم اگر قرآن میں نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو لینا پڑے گا۔ مثال کوئی ہے ایسی؟
مردار کا گوشت قرآن میں منع ہے، اور اس میں سے استثناء مچھلی مری ہوئی کھا سکتے کہ نہیں، کہ اس کو ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، مچھلی کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کئی احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں جو قرآن میں نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی کر لیا کر۔ تو کلی کرنا چاہیے کہ نہیں وضو میں؟ نبی نے حکم دیا، ہم کو کرنا پڑے گا، لازم ہے، کلی کرنا لازم ہے۔ لیکن قرآن میں ہے کلی کرو نہیں۔ ایسے کئی احکام ہیں، چاہے نماز ہو، وضو ہو، طہارت ہو، اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ ماننا پڑے گا۔ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں منع نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو۔ ایسی مثال ہے کوئی؟ سونا، سونا منع ہے؟ ایک ورڈ میں جواب ایک دم کہ اب تم جو سمجھنا سمجھ لو، ہم نے بول دیا، ختم۔ کیا؟ گولڈ، یہ بھی ایک ورڈ ہے۔ سونا کیا؟ سونا خریدنا حرام ہے قرآن میں؟ مردوں کے لیے خریدنا حرام ہے، استعمال کرنا حرام ہے؟ سوچ کے بولو، استعمال نہیں کر سکتے سونا؟ پہننا حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونے کا زیور ایک دم لیگل لینگویج یوز کرنا چاہیے۔ آدمی کوئی آپ بول دی کسی کو، ٹھیک ہے سونا حرام ہے نا، تمہارے پاس سونا گھر میں رکھنا نہیں، حرام ہے۔ ایک آدمی سونے کے زیور پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا۔ عورت پہن سکتی ہے؟ یہ تفریق قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ کب تک کے لیے؟ 1900 قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اس آیت سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں ایک آدمی کو حکم دیا گیا ہے جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ نے مسلمان کو کس کے تابع کر دیا؟ تو کوئی آدمی تفریق نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتا ہم قرآن لیں گے حدیث نہیں لیتے۔ اس کو ہر بات جو اللہ اور اس کے رسول سے ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بات ہے ہمارے پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب اگر بول رہے ہیں جو رسول سے ٹکراتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول کے خلاف ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ آیت ہم کو ملتی ہے۔ نمبر 2، پیج نمبر 41، اگر کسی چیز میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، کوئی بول رہا یہ صحیح، کوئی بول رہا وہ صحیح، اب ایسی صورت میں خصوصاً آج مسلمانوں میں کئی گروہ ہیں اور ذاتی زندگی میں بھی کئی اختلافات ہوتے ہیں، دینی اختلافات ہوتے ہیں، دنیوی اختلافات ہوتے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، حقوق کا جھگڑا ہے، بیوی شوہر، ماں باپ اور دوست پڑوسی رشتہ دار، ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اختلافات کے بارے میں، اور جو کہ واجبی چیزیں انسانوں میں اختلافات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اسلام کا سورس آف نالج یا حل کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں خطاب کن سے ہے؟ یہاں پر خاص طور سے بتا گیا ایمان والو، تو یعنی ایمان ہے تمہارے پاس، یہ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. صحیح ہے؟ اے ایمان والو فرما برداری کرو. اطیعو آ گئے یہاں پہ اللہ، اور فرما برداری کرو رسول کی، اور اولو الامر کی بھی جو تم میں سے، منکم تم میں سے. یہاں ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پر نمبر 1 اللہ کی مانو، نمبر 2 اللہ کے رسول کی، اور نمبر 3 کس کی؟ اولو الامر. امر یعنی معاملہ، حکم، اختیار. تو اختیار والے، حکم دینے کی، جیسے مسلمانوں کا گورنر ہے، خلیفہ ہے، یا بڑا قاضی ہے، بڑا مفتی ہے، عالم ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اولو الامر ہیں، جن کے پاس لوگ فیصلے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگوں کو بولتے ہیں ایسا کرو ایسا مت کرو. تو مسلمانوں میں اتھارٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں تو 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء اور دوسرے حکام، حاکم. حاکم جن کو بولتے ہیں، امراء جن کو بولتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں ان کی مانو. تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 3. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تو پھر اگر، تنازعتم تم میں تنازع ہو جائے. تنازع، نازع کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا. تنازع تم میں ہو جائے، تم میں آپس میں کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے. فی شیء، کسی چیز میں، کسی ایک چیز میں بھی، کسی بھی چیز میں. فی شیء فردوہ تو پلٹاؤ. ردو رد پلٹانا، فہو رد پلٹا دینا، یعنی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. حدیث میں ہے نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. جیسے رد السلام کہتے ہیں، کوئی آپ کو سلام کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو عربی میں اس کو رد السلام کہتے ہیں، سلام پلٹانا، لوٹانا. تو تم اس معاملے کو پلٹا دو، لوٹا دو. کدھر؟ اللہ والرسول، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. کب؟ ان اگر، تم ہو، تؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے لیے. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. نہیں رکھتے جو کرنا ہے کرو. یہ اس انداز میں ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کو کہتا اللہ سے ڈرتا رہے گا تو ایسا مت کر، یا اگر تو اللہ سے واقعی ڈرتا ہے تو ایسا کر. تو یہاں پر اللہ اور آخرت پر ایمان یاد دلا کر کہا جا رہا ہے، دیکھ اگر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے آپس کے جھگڑے کو فیصلے کے لیے کہاں لوٹانا پڑے گا؟ اس آیت سے کون لوگ دلیل لیتے ہیں؟ جو لوگ بولتے ہیں ایک امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے. بولتے دیکھو تم بولتے نا اللہ رسول اللہ رسول، یہ تیسرا کون ہے؟ بولتے کہ نہیں؟ یہ تیسرے کا کیا کریں گے؟ تو اولو الامر کی بھی تو ماننا ہے نا. تو ہم علماء کی مانتے کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں دلیل ہے اس کی. قرآن میں دلیل ہے کہ اولو الامر کی بات ماننا چاہیے. تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ہم لوگ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم میں سے کوئی آدمی آج تک بولا کہ عالموں کی نہیں ماننا چاہیے؟ لیکن زبردستی کی تہمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، غلط فہمیاں لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم کبھی نہیں بولتے علماء کی نہیں ماننا، لیکن اس آیت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا بھی ضروری ہے. واقعی اس آیت میں کیا بات ہے؟ اب پوائنٹ نمبر 1 اب یاد رکھو. اب میں پوچھوں گا واپس. پوائنٹ نمبر 1، اس میں اطیعو کا لفظ دکھ رہا ہے. آپ لوگ جس کو پڑھنا آتا ہے سمجھتے ہیں. اطیعو کا لفظ کتنی بار آیا؟ اور ذکر کس کے حکم کی ماننے کا کیا گیا؟ ایسا کیوں؟ 3 کا حکم ماننا ہے، اور فرما برداری کرو کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ اچھا کس کے ساتھ اطیعو کا لفظ آ رہا ہے اور کس کے ساتھ غائب ہو گیا؟
تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان کے لیے اطیعوا اللہ و رسولہ اولی الامر منکم اگر کہا جاتا تو کیا جملہ غلط ہوتا؟ بات صحیح ہے، ماننا تینوں کی ہے نا، لیکن اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے کلام میں عجیب بلاغت ہوتی ہے جس میں بات میں بہت سارے اصول سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ رکھا، اس کو دہرایا رسول کے ساتھ میں، صحیح ہے، لیکن چھوڑ دیا کدھر؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے دیکھے اس میں کیا بات ہم نے سیکھی تھی؟ اس میں کیا بات سیکھی تھی؟ اللہ کے رسول کا حکم چاہے قرآن میں وہ بات موجود نہ ہو وہ بھی ماننا، تو قرآن کا حکم ماننا یعنی اللہ کا حکم ماننا بھی لازم ہے، اور رسول کا ماننا بھی۔ رسول کو نہیں بولتے آپ کی بات قرآن میں نہیں ہم نہیں مانتے، بول سکتے ہیں ایسا؟ یا رسول کو بول سکتے ہیں آپ کی دلیل بتاؤ؟ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کی بات خود دلیل ہے اور ماننا ضروری ہے، رسول کی بات خود دلیل ہے، رسول کی بات بھی ماننا لازم ہے، لیکن بادشاہ کی بات دلیل ہے خود؟ کوئی حاکم کوئی عالم میں بول رہا نا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں بس، تو ہر عالم اگر ایسا بولنے لگے، دو عالم آ گئے سامنے ابھی، اب ایک عالم بول رہا ہے فاتحہ دے میں بول رہا، دوسرا عالم بول رہا مت دے میں بول رہا، تو اب یہ بھی کیا ہے؟ اولو الامر میں سے ہے، عالم ہے اور وہ بھی عالم ہے، تو کس کی مانیں گے؟ تو یہ خود دلیل ہوتے تو بات اور ہوتی، یہ خود دلیل ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پہلے لیول پہ بتا دیا اللہ، اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں تیسری جگہ اللہ نے چھوڑ دیا اس لیے کہ کسی بھی اولو الامر کی فرما برداری خود حجت نہیں ہے، وہ محتاج ہے دلیل کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہے؟ خود دلیل ہے، بولے تو ماننا پڑتا، دلیل پوچھنے کا رہتا نہیں، لیکن ان کی بات دلیل کے تابع، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی۔ اب تینوں کے بارے میں ایک سوال، اللہ کی بات کے بارے میں بول سکتے صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی، کفر ہو جائے گا، رسول کے بارے میں اور بادشاہ کے بارے میں، عالم کے بارے میں، سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے اطیعوا یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، تو مانو ہی ایسا ہوتا تو صحیح ہوتی تو ایسا ہوتا، لیکن ہمیشہ صحیح ہوتی ہے نہیں، اسی لیے اختلاف ان میں ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ایک بات بول رہا ہے دوسرا عالم دوسری بات بول رہا ہے، تو آگے کا حصہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تم میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے فیصلے کے لیے اب تین کے پاس جانا پڑے گا کہ دو کے پاس؟ تو تیسرے کو یہاں پہ کیا کر دیا؟ ابھی غائب کر دیا۔ پہلے حصے میں اطیعوا اس کو نہیں دیا گیا، اس کا مستقل حق نہیں ہے کہ اس کی مانی جائے، یہ تو پہنچانے والا ہے، اس کا کام شریعت بنانا نہیں ہے، شریعت بتانا ہے، غلط بولے گا تو نہیں ماننا ہے اسے۔ دوسرا، اگر دو کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ، دو عالم کھڑے ہو جائیں اور دونوں الگ الگ بات بولیں تو ایسی صورت میں کس کی بات چلے گی؟ عالم کی بات خود دلیل ہوگی؟ ویسے بھی دلیل نہیں تھی، اب تو اور بھی زیادہ ضروری ہوگا کہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا جائے؟ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ کدھر؟ اللہ، اور معلوم ہے کہ اب یہاں پر فیصلے کا حق عالم کو ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی روشنی میں جس کی بات صحیح ہوگی وہ صحیح، ورنہ وہ بات غلط۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس مسئلے کو پیش کرو، کب؟ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اگر آدمی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، حساب لے گا، یہ ڈر رکھتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کہیں اور نہیں جائے گا، اور اختلاف تو تیرا کر میں میرا کرتا ایسا نہیں کرے گا، بلکہ واقعی بولے گا دیکھو صحیح کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی روشنی میں صحیح کیا ہے دیکھو،
تو فیصلے کی بنیاد کیا ہے آپسی اختلاف میں؟ کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور خود دلیل کے طور پر کس کا حکم ہے؟ عالموں کی ماننا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن کس کے تابع ہو کر؟ ہاں، تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد عالم کو رکھا ہے کہ پہلے نمبر 1 پہ پبلک یہ آیت دلیل میں پیش کرتی ہے، ایسا پیش کرتی گویا کہ اس میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اتنی آیت ہے کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اتنی آیت ہے، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ نمبر 3 پہ اس کو رکھا ہے، وہ بھی آتیو چھین کے اس کو رکھا ہے وہاں پہ، اور اگلے حصے میں وہ بھی چھینا کہ کہا کہ اگر ان میں جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کا اپنا اختیار بھی ختم، دونوں بھی صحیح بول نہیں سکتے، دیکھنا پڑے گا کون صحیح ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور ڈرا ہے یہاں پہ اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، یہ مت بولو ارے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ آج کیا بول رہے ہیں لوگ؟ چاروں الگ ہے لیکن چاروں صحیح ہے، تو 4 میں حنفی میں 2 الگ ہے وہ بھی صحیح ہے، فقہ میں 4 اور عقیدے میں 2، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6۔ عقیدے میں 2 کون کون؟ اشعری اور ماتریدی، یہ 2 جماعتیں۔ لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آیت پیش کرتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا آیت ہے وہ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن، وہ دن یعنی قیامت کا دن، ندعو ہم پکاریں گے بلائیں گے، کل اناس ہر انسان کو، لوگوں کو، قوموں کو، بامامہم ان کے امام کے ساتھ۔ تو لوگوں تو دیکھو یہ آیت قرآن میں امام کے بارے میں مل گئی، کتنی اچھی آیت ہے، اس سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ہم ہر قوم کو، لوگوں کو ان کے کس کے ساتھ بلائیں گے؟ تو تمہارا امام نہیں ہے تو تم لوگ کس کے ساتھ آؤ گے؟ ہمارے پاس تو امام ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس امام ہے۔ جواب نمبر 1، ہمارے پاس بھی امام ہے لیکن وہ تمہارے امام کا امام ہے، کون ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے اماموں کے امام، نبیوں کے امام کون ہیں؟ تو ٹھیک ہے، جو جس نے جس کو امام بنایا اس کے پیچھے آئے گا وہ، تو ہم کو ٹینشن نہیں ہے کہ بغیر امام کے تو نہیں رہیں گے، ایک امام ہے۔ نمبر 2، اس آیت کے تحت سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے آپ عقیدے میں کون ہیں؟ ماتریدی ہے، اور فقہ میں کیا ہے؟ حنفی ہے، تو آپ کے عقیدے میں امام کون ہے؟ ابو منصور ماتریدی ہے، محمد ابن محمود ابن محمد، ابو منصور ماتریدی۔ تو ابو منصور ماتریدی آپ کے عقیدے میں حنفی، آج کون ہے معلوم ہے؟ آپ نہیں معلوم بہت لوگوں کو، کہ آج حنفی حضرات جو ہیں عقیدے میں کیا ہیں؟ ماتریدی۔ عقیدے میں ان کے امام کون ہیں؟ ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی، کچھ نام یاد رکھنا چاہیے، ابو منصور ماتریدی۔ اور فقہ میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو کون سے امام کے پیچھے آئیں گے؟ عقیدے والے کے کہ فقہ والے کے؟ کون سے امام کے پیچھے آئیں گے؟ تو ہمارا عقیدے میں امام کون ہے؟ اور فقہ میں؟ قائم میں بھی بولو، دین کے سارے معاملات میں کون امام ہے؟ بس ٹینشن نہیں ہو۔ لیکن آپ نے چونکہ کسی دوسرے کے بارے میں کہا کہ نہیں ان کو امام بنانا پڑے گا، ان کے پیچھے آئیں گے، اب مسئلہ آپ کے لیے آ گیا کہ آپ عقیدے کی لائن جب لگیں گی تو وہاں جائیں گے، فقہ کی لگیں گے تو یہاں آئیں گے، تو کیسا کریں گے؟ اور ایک ساتھ دونوں لائن میں ٹھہر سکتے کیا؟ ایسا کیسا؟ تو اس طرح کا غلط جواب آدمی کی کیا ہوتا ہے؟ گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت ایکچولی اس بارے میں ہے ہی نہیں، یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ کتاب۔
کہ ہم ہر انسان کو اس کی کتاب، یعنی کون سی کتاب؟ اعمال نامہ، اس کے ساتھ بلائیں گے۔ دلیل سورہ یاسین میں ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی امام سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہے۔ عربی زبان نہیں جاننے کی مصیبت، تو عربی میں امام کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ کتاب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا، اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے آپ نے کیا کیا باتیں سیکھی؟ نمبر 1، اس آیت میں غور کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ اب اس کو یاد رکھیے، میں پوچھوں گا۔ نمبر 1، اس میں کتنوں کا ذکر ہے؟ کس کا؟ رسول اور اولو الامر سے مراد کون ہے؟ کون کون ہے؟ علماء اور حاکم، گورنر، خلیفہ، جو بھی ہیں۔ پھر اس آیت میں تینوں کی ماننا ضروری ہے، نہیں ہے؟ ماننا ہو، جب اللہ نے کہا مانو تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ مستقلن ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے، کیا ہے؟ مستقلن، یعنی وہ خود دلیل ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کوشچن کر سکتے ہیں کہاں سے؟ بول رہے بتاؤ، بول سکتے کہ نہیں؟ غلط ہے تو نہیں مانیں گے، صحیح ہے تو مانیں گے۔ یہ بات اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غلط رہیں گے تو نہیں مانوں گا، تو ایسے بول سکتے ہیں؟ ایسا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کبھی غلط حکم دیتا ہے رسول، لیکن کسی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی قاضی کا فیصلہ، جج کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ کا حکم غلط ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اطیعوا کا لفظ مستقل آیا نہیں۔ اس کے بعد والا حصے میں کیا بتایا گیا؟ اگر آپس میں کیا ہو؟ اختلاف ہو، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ اب یہاں سے اولو الامر کو ٹوٹلی کیا کر دیا گیا؟ غائب کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اولو الامر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، دو عالموں میں اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ چاروں اپنی جگہ برک ہے، چاروں سے، اور بعض اوقات آدمی ضد پہ آتا ہے تو کیا کیا نہیں بولتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، پوچھا کہ فلاں چیز فلاں کے نزدیک جائز ہے، فلاں کے نزدیک حرام ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک چیز حرام، دوسرے کے نزدیک وہ چیز جائز نہیں، ضروری۔ مثلا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا، نماز میں قرأت کرنا، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں۔ امام کے پیچھے نماز میں قرأت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک لازم، کمپلسری۔ اب حرام ہے کہ کمپلسری؟ کتنا ایک دم! بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ اماموں میں فروعات میں اختلاف ہے، فروعات میں ہے، اور افضل غیر افضل کا اختلاف ہے۔ زیادہ ٹینشن والا اختلاف ان میں، اس سے زیادہ ٹینشن کیا ہوگا؟ نماز۔ ایک آدمی نماز میں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نماز میں کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو اب کیا کہیں گے؟ کسی سے پوچھیں گے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا کیسا ہے؟ اب اس کو سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، کیا آپ حنفی کی شافعی ہیں؟ بولے حنفی ہے، بولے جائز نہیں آپ کی۔ بھول گیا، سوری، میں شافعی ہوں، ہاں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے میں صرف حنفی بول دیا تو ناجائز ہو گیا، اور شافعی بول دیا تو کیا ہو گیا؟ لازم۔ اچھا میں نہ حنفی نہ شافعی ہوں، مسلمان ہے، کیا کروں؟ تب کروں کہ نہیں کروں؟ یہ تھوڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ اگر نہ حنفی ہو نہ شافعی ہو، صرف مسلمان ہو، تو کیا مطلب ہوتی کہ نہیں نماز؟ کرے کہ نہیں کرے؟ کیا کرے؟ یعنی ایک لیبل سے ایک مسئلہ یا تو حلال ہو جاتا ہے یا تو حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی لیبل کتنا پاورفل ہے،
کہ ایک چیز جو ہے اس کا شرعی حکم بدل دیتا ہے ایک لیبل، ایسا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو عالم بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کا حکم بیان کرے، وہ لوگوں سے پوچھ کے ان کے حساب کا مسئلہ بیان کرے، صحیح ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اختلاف میں کس کے مطابق فیصلہ دینا پڑے گا؟ اللہ اس کے رسول کے مطابق، لیبل کے حساب سے نہیں کہ آپ کا لیبل بولا آپ کو فتویٰ دیتے ہم لوگ، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں، دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو، ہر دور میں کیا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہر دور میں ہوگا اختلاف۔ ایسا پوچھے تو پبلک تھوڑا سوچتی کہ کیا پوچھتے، پکڑ رہے کہ کیا؟ نہیں ہوگا، ہر دور میں اختلاف ہوگا۔ تو اب ہر دور کے لیے رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ کدھر جانا پڑے گا؟ ابھی اماموں کے پاس، اماموں نے جو دے دیے بس اتنا ہی، اجتہاد کا دروازہ کیا ہو گیا؟ تو ہر دور میں رجوع کدھر کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور میں کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اختلاف ہے کیا؟ کتنی فرقے ہیں، بڑھتے جا رہے نئے، ہر دن ایک نیا کوئی تو بھی آتا۔ ابھی ایک فون آیا میرے کو، اورنگ آباد میں کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اب وہ ایک دیکھیے کہ ٹوٹل میں اور اضافہ ہو گیا ہے، باسکٹ میں ایک اور ایک نیا سڑا ہوا پھل، کچھ نہ کچھ نیا ہر دن کوئی نہ کوئی آ کے دعویٰ کرتا ہے۔ معلوم نہیں کل کو کوئی کھڑا ہو کے بولے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں، امت میں اختلافات، نئے نئے افکار، نئی نئی باتیں روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی لا رہا ہے، اور مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں اختلاف۔ تو ہر دور میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں رجوع بھی کدھر کرنا پڑے گا؟ اختلاف کی صورت میں رجوع کتاب و سنت کی طرف کرنا پڑے گا، یعنی اس کا فیصلہ کس کی روشنی میں مانیں گے؟ کس کی بات صحیح؟ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہوتے ہی گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر تم میں اختلاف ہوگا، ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، تو کبھی جاننے نہیں جاننے کی وجہ سے، سمجھنے نہیں سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن اختلاف ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ اختلاف ہونے کے بعد تم کو کیا کرنا پڑے گا اس کے حل کے لیے؟ کیا اللہ نے کہا تم میں اختلاف ہو جائے تو تم کہو ہر ایک برحق ہے؟ اللہ نے کہا؟ کیا کہا اللہ نے؟ اگر واقعی ایمان والے ہیں تو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ فیصلے کے لیے، دیکھو کیا صحیح کیا غلط ہے، یہ مت بولو چاروں برحق ہے، یہ مت بولو۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ یعنی چاروں برحق ہمیں دیکھیے چار، اب اس میں کوئی غلط فہمی نہ پڑے، چاروں امام برحق ہے کہ نہیں ہے؟ برحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق پر۔ چاروں امام حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ چاروں سیدھے راستے پہ تھے کیا غلط راستے پہ تھے؟ لیکن کسی مسئلے میں اگر کسی عالم سے مسٹیک ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اگر کسی حاکم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو اس کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ اور اگر صحیح فتویٰ دے دے تو دونوں صورتوں میں اس کو کیا ملتا ہے؟ نیکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اجر ملتا ہے۔ تو گمراہ ہوتا ہے وہ؟ تو معلوم ہوا کہ ہدایت پر رہنے کے باوجود، نیکی لینے کے باوجود مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو مسٹیک کو لینا ہے کہ چھوڑنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، لیکن سارے مسئلے برحق ہیں کیا؟ مسئلے میں کوئی صحیح ہے اور کوئی غلط ہے، کوئی ثواب ہے کوئی خطا ہے۔ تو ہم کو ثواب لینا ہے اور خطا کو، اور کسی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ان کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن ان کی وہ خطا ہم دین بنائیں گے؟ خطا کو دین بنایا جائے گا؟ یعنی دین میں خطا بھی رہتی ہے، ایسا ہے کیا؟
خطا دین نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ان کو خطا پہ ایک لاجک بہت لگاتی ہے اور امت کیا ہوتی، بھولی بھالی امت ہے، ذرا تحقیقی بات پیش کیے تو پبلک اتنا ڈیپ نہیں جانا، بہت زیادہ علم نہیں. اور جب ثابت کرنے پہ آتی تو کہاں کہاں سے سوچ کے جنگل میں سے چارہ چن کے لاتی معلوم ہے. کیا بولتے ہیں لوگ؟ دیکھو لاجک کہ حدیث میں کیا ہے کہ امام اگر اجتہاد کرتا ہے اور اس کو اجتہاد صحیح نکلتا ہے، کتنے اجر ملیں گے؟ 3 کیا 2؟ 2. اور اگر غلطی ہو جائے تو 1. تو دونوں صورتوں میں کیا مل رہا ہے؟ تو ہم اگر غلط بھی نہیں تو 1 اجر ہم کو ملے گا نا، 2 تم لو. پبلک کیا بولتی ہے؟ ہم تقلید کر رہے ہیں نا، ہمارے امام کو 1 اجر ملا کہ نہیں ملا، ہم بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کو بھی کتنے ملیں گے؟ کم سے کم 1 تو ملے گا. غلط مت بولو ہم کو، تم 2 لو، ہم کو 1 بس ہوا. اس کا کیا جواب ہے؟ کیا آ رہا ٹینشن آپ لوگوں کو بھی؟ یار یہ بھی بات سوچے نہیں کبھی. اچھا تو اجر ان کو مل رہا ہے، اس پہ بھی واضح نہیں ہوئی تو ہاں. یہ حدیث کس کے بارے میں؟ مجتہد کے لیے، کیونکہ جو کوشش کر رہا ہے 1 اجر اس کو کائے کا مل رہا ہے اور 2 کائے کے ملے؟ بتائیے. 2 اجر کائے کے مل رہے ہیں؟ 1 کوشش کا، دوسرا صحیح پہنچنے کا. اور اگر غلطی ہو جائے تو کون سا کینسل ہو گیا؟ صحیح پہنچنے کا اجر ملا، اور اجر کون سا ملا؟ تو اس کو کون سا ملنے والا ہے؟ کوشش کیا کہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس نے تو کوشش بھی نہیں کیا. اس کو جو 1 اجر ملا ہے وہ کائے کا ملا ہے؟ اس کی. تو یہ کوشش کیا نہیں اور مفت میں مل سکتا ہے اس کو، تو اس کے لیے وہ ادا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا ہے نہیں کیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ امام سے جو خطا ہوئی ہے تو کیا وہ جان بوجھ کے ہوئی ہے؟ نہیں معلوم ہوئی تو ہوئی. تو اگر جان بوجھ کے کوئی اگر آدمی خطا کرے تو کیونکہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لیس علیکم جناح، جناح گناہ، جناح یعنی گناہ. تم پر کوئی گناہ نہیں. کس بارے میں؟ فیما اخطأتم به، جس میں تم سے خطا ہو جائے. ولیکن لیکن، ما تعمدت، تعمدہ کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے کرنا. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تمہارے دل جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے جو کریں اس میں کیا ہے؟ تو ایک آدمی کو معلوم نہیں یہ گناہ ہے، آدمی غلطی سے ہو گیا اس سے اور مسٹیک ہو گئی ججمنٹ میں، تو اس میں جان بوجھ کے اس نے غلطی کی نیت کیا تھا، لیکن جانا اس نے کہ یہ مسٹیک ہے اور پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ جان بوجھ کے کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس میں گناہ ہوگا. ایک آدمی مثال کے طور پر اتحیات نماز میں بھول گیا، کھڑا ہو گیا دوسری رکعت میں، گناہ ہے اس پہ؟ اس کی بھرپائی کیا ہے؟ اور ایک آدمی جان بوجھ کے چھوڑ دے اتحیات تو گناہگار ہوگا؟ ہوگا. یہ آدمی گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں اس سے سہو ہوا تھا، بھول ہو گئی، یاد نہیں رہا اس کو. اور دوسری صورت میں کیا ہو گیا؟ ایک آدمی ہے 4 رکعت پڑھا یا 3 پڑھا، کنفیوز ہو گیا،
اور ایسی صورت میں اس نے سوچا کہ شاید 3 ہی پڑھا میں نے، اور پڑھا کتنا تھا 4، تو اس نے اور ایک پڑھا، کتنی ہو گئی 5، تو یہ آدمی گناہگار ہوگا، اس کی بھرپائی کیا ہے 70۔ لیکن ایک آدمی ہے 4 پڑھا، ایک اور پڑھی اللہ کے لیے، اللہ ایک بڑھا دیا، کتنی پڑھا، تو بڑھا کے کیا ہو گیا، تو اس میں کیوں گناہگار ہوا، اس نے بھی 5 پڑھا، اس نے بھی 5 پڑھا، فرق کیا ہے، ہاں جان بوجھ کے کیا تو کیا ہو گیا، سمجھ میں آیا فرق، کہ ایک آدمی سے خطا ہو جائے، نہیں سمجھ میں آیا اور خطا ہو گئی تو یہ گناہگار ہوتا ہے نہیں، لیکن جو آدمی جانتے بوجھتے کرے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو اماموں کی جو فتویات سامنے ہیں ان میں معلوم ہو کہ یہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات ہے، پھر بھی آدمی اس کے پیچھے چلے، جائز ہے، کیونکہ جان بوجھ کے پیچھے غلطی پر عمل کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس آیت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، ان ساری باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دلیل کو وضاحت کے ساتھ سمجھا سکیں۔ تو یہ اگلی مرتبہ میں پوچھوں گا انشاءاللہ کہ اس آیت میں ہم نے کیا کیا سیکھا، تو پوائنٹس لکھ کے یاد رکھیں اس کو، اور یہ بہت اہم آیت ہے، اور عام طور سے آپ کو سب سے پہلے یہ آیت سے سابقہ پیش آئے گا مسئلہ تقلید میں، تو اس کو آپ سمجھیں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔